کسی نے سوال کیا بعد میں کہ آپ کے الفاظ سے کچھ بات واضح نہیں ہو پائی کہ حضرت یونس علیہ السلام کا ترک اولا کیا تھا. حالانکہ اشارتاً تو میں بیان کر چکا، کچھ دیر اور انتظار کر لیتے، کچھ دن اور رک جاتے تو شاید یہ ترک اولویت کا عنوان قائم نہ ہوتا. یونس ابن متا یا متا، میم تے اور آخر میں یہ پہ کھڑا الف، آپ کے والد جناب متا کہلاتے. جناب یونس کی شخصیت میں صرف ایک سوال کا جواب کہ حضرت یونس کو غصہ کس پر تھا؟ خدا پر. اللہ اکبر. تو خدا پر غصہ کرنا تو کسی نبی تو کیا کسی مومن کے لیے بھی شایانہ شان نہیں. شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ یونس علیہ السلام کو خدا پر غصہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ انبیاء کی توہین ہے کہ وہ خدا پہ غصہ کرے. پھر غصہ کس پہ تھا؟ کوئی تو ہوگا. وَظَنُّونَ اذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. جب غضب کی حالت میں آپ چلے تو غضب کس پر تھا؟ غضب تھا اپنی قوم کے اوپر. اچھا، جب غضب تھا قوم کے اوپر تو اتنا جلدی چاہتے تھے کہ اس قوم کو جو نابکار ہے، نافرمان ہے، خدا کو ماننے پہ تیار نہیں ہے، اس کو جلدی سے چھوڑ دیں. اور اتنی جلدی کی کہ جتنا جلدی آپ کی شایانہ شان نہ تھی. اس کو ہم کہتے ہیں قلت صبر. حضرت یونس کا ترک اولا ہے قلت صبر. آپ پوچھیں دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن موجود ہے مگر سورہ یونس کے اندر نہیں ہے، سورہ قلم میں ہے. اور سورہ قلم کی آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا. فاصبر، الفاظ کیا؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. حبیب اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، اور مت ہو جائیے ایسے جیسے تھا مچھلی والا. لفظ صبر کو پہچانیے اور لفظ ولا تکن کو پہچانیے. ایسے نہ ہو جائیے جیسے تھا مچھلی والا. عجیب اتفاق ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں جناب یونس علیہ السلام کے نام کو الگ لیا، آپ کے اس لقب کو الگ لیا جو تھا ذنون، اور آپ کا تیسرا لقب الگ استعمال کیا صاحب الحوت. نام اور دو لقب. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ. اللہ اکبر. اب آئیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں. سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی ہے. یا علی. اور یہی جملہ تقریباً ذرا سے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب چاہے اس کو حرص کے طور پہ پہچانیے. حرص کا مطلب تحفظ کی دعا، حفاظت کی دعا. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اغثنی ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. حرز شہزادی کونین بھی یہ ہے، اللہ کے رسول کی دعا بھی یہ ہے، چھٹے امام کا پیغام بھی یہ ہے، اور میری اور آپ کی پہچان بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کی ولایت میں رکھیں. اور جب خدا کی ولایت میں رہیں گے تو محفوظ رہیں گے.
ورنہ لغزشیں ہونے کا امکان بڑھ جائے گا. بہت غور کیجیے گا. غالباً میں نے کل یا پرسوں اشارہ کیا آپ کے ترک اولا پر. تو ترک اولا سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی ولایت میں رکھے. الہی الفاظ کیا ہیں؟ فلا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا. طرفت عین ابدا، پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی. میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا سب خدا کی طاقت کے ساتھ ہے، خدا کی رحمت کے ساتھ ہے. میں اپنے سارے معاملات میں ربی افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. جب ہم اپنی منطق لگاتے ہیں تو خدا ہمیں ہمارے حوالے کر دیتا ہے. کہوں جملہ، استخارہ بھی کرتے اور استخارے کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں. اپنی پسند کا استخارہ آیا تو سبحان اللہ، اپنی پسند کا نہ آیا تو انا للہ. یہ بات کو بدل دیتا ہوں. اگر استخارہ پسند کا آیا تو مولانا اچھے ہیں، اور استخارہ پسند کا نہ آیا تو اپنے پسند کو نہیں بدلتے، مولانا کو بدل دیتے. تو چلیے مولانا بدل دیجئے، مولا مت سلوات پڑھے محمد والے محمد. کوئی مشکل نہیں. تو ہم اور آپ نہیں جانتے، خدا جانتا ہے. ہم اور آپ اپنی بہتری خود قائم نہیں کر سکتے، خدا میرے اور آپ کے لیے بہتری ہی کرتا ہے. جو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، تو ماں کیا بچے کو گڑھے میں گرنے دے گی؟ تو کیا خدا مجھے اور آپ کو برباد ہونے دے گا؟ لیکن کب تک؟ جب تک ہم خدا کی ولایت میں رہیں گے. ارشاد فرماتے ہیں امام کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ترک اولا کی وجہ سے ایک لحظے کے لیے خدا کی ولایت سے الگ ہوئے، اور یہ قلت صبر کا مرحلہ پہنچا. اللہ اکبر. اب آئیے اس دعا کے ساتھ جناب یونس علیہ السلام کی شخصیت میں قلت صبر کا مسئلہ، اور کیا کمال ہے سرکار سید الشہداء کے مقام صبر کا. عجبت من صبر کا ملائکۃ السماوات. ابا عبداللہ، آپ کے صبر کو دیکھ کر تو ملائکہ آسمان کے حیران تھے. ایسا بھی صبر ہو سکتا؟ اللہ اکبر. یعنی ایک کے بعد ایک امتحان شدید تر ہوتے گئے، اور آپ نے مقام صبر میں وہ مقام حاصل کیا جس کی بہن کو صبر کا پہاڑ کہا جائے، جس کے بیٹے کو صابرین کا سردار کہا جائے. اس امام کے اپنے صبر کا مقام کیا ہوگا؟ قلت صبر ترک اولا ہے انبیاء کے لیے. اللہ اکبر. اب آئیے پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعریف کر دی، اور میں اس لیے اس آیت کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ عام طور پہ یہ آیت نہیں پڑھی جاتی جناب یونس کے واقعات میں. سورہ یونس کے اندر ہے، آیت نمبر 98 ہے سورہ یونس میں. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها. کیا کوئی ایسی بستی بھی ہے کہ جو بر وقت ایمان لے آئی ہو؟ خدا نے مثال کے طور پر اس بستی کا تذکرہ کیا. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کوئی ایسی بستی نہیں ہے کہ جس کو اس کے ایمان نے بر وقت فائدہ پہنچایا ہو سوائے قوم یونس کے. اللہ اکبر.
لما آمنو، جب وہ ایمان لے کر آ گئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی، ہم نے موڑ دیا ان سے رسوائی کے عذاب کو، فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ اب آئیے اس آیت کو یاد رکھیے گا، پورے قرآن مجید میں واحد آیت ہے جس میں خدا نے مثال قائم کی ہے اس قوم کے حوالے سے، جناب یونس کی قوم۔ اچھا یہ بات یاد دلا دوں کہ یونس علیہ السلام چلے گئے، ساتھ میں آبی چلا گیا، ایک عالم رک گیا تھا، اور عالم اب دیکھا انہوں نے کہ بادل چھا گئے، بڑا اچھا موسم ہو گیا۔ کبھی کبھی بادلوں کے چھانے کو، اور آپ تو خوب سمجھتے ہیں دبئی والے، شارجہ والے، کبھی کبھی بارش ایسی بھی ہو جاتی ہے جو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی۔ کہاں گلیاں کہاں ندیاں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ پھر بھی رحمت ہے قوم یونس کے لیے۔ جب آثار عذاب کے دکھائی دیے، اس عالم نے پھر کہا کہ دیکھو یہ رحمت نہیں ہے، نبی ناراض ہو کے چلے گئے، اب تو سدھر جاؤ، اب تو اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ عالم کی بات کا اثر ہوا، عالم کی بات کا اثر ہوا۔ کہتے ہیں نا وہ آخری وقت میں شاید کوئی بات اثر کر جائے، تو اثر کر گئی۔ اسی لیے انسان کو آخری وقت میں تلقین بھی کرائی جاتی، اثر کر گئی۔ اور قوم نے عالم کے کہنے پر تمام لوگ باہر نکل آئے، مردوں کو عورتوں سے الگ کیا، عورتوں کو بچوں سے الگ کیا، اپنے حیوانات کو جمع کیا، حیوانات کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کیا، اور سب کے سب میدان میں روتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں آ گئے۔ اس کیفیت کو قرآن کہتا ہے بر وقت ایمان لائے۔ ادھر عذاب کھڑا تھا، ادھر ایمان لے کر آ گئے، اور خدا نے ان کے ایمان کو ایکسپٹ کر لیا، اور ایکسپٹ کر کے عذاب کو ہٹا دیا۔ عذاب جا گرا ان کے سامنے پہاڑوں کی طرف، قوم محفوظ رہ گئی۔ تو کیا اب قوم نے نبی کا مذاق اڑایا؟ جواب دی نہیں۔ جب ایمان لے کر آ گئے، مومن مذاق نہیں اڑاتے، مومن تو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ نبی کہاں پر رہے؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کدو کی بیل کے ساتھ رہے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ آپ نہ اٹھ سکتے تھے نہ چل سکتے تھے، بالکل جیسے نیو بورن بیبی ہوا کرتا ہے ایسے آپ ہو چکے تھے۔ تو کدو کا سبزی کا عنوان تھا، اسے آپ نوش کرتے تھے، اس کے پتوں پہ آپ لیٹتے تھے، اس کے پتے آپ کے اوپر رہتے تھے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو قوم میں واپس آ گئے، اور آپ نے قوم میں زندگی گزاری ہے۔ لیکن امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کیوں کیا؟ امام کے الفاظ کیا ہیں سلام کے اعتبار سے؟ ارشاد فرماتے ہیں السلام علی یونس الذی انجز اللہ لہ مضمون عدتے۔ سلام ہو اس یونس پر اللہ نے جن سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے اللہ نے تو وعدہ پورا کیا، مگر حضرت یونس نے ذرا سی جلدی کر دی۔ ارے تھوڑا سا اگر اور رک جاتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی تھوڑا ذرا سا چائے اور پکا لیتے تو اور عمدہ ہو جاتی۔ چائے تو ہے مگر عمدہ نہیں ہے۔ تو حضرت یونس نبی بھی ہیں، معصوم بھی ہیں، ذرا اور رک جاتے تو ترک اولا ہی نہ ہوتا۔